واجب الاحترام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 تین آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس سے قبل یہودیوں کے پرانے لوگوں کے حالات و واقعات آپ احباب کل کے درس میں سماعت فرما چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ناحق نبیوں کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ آج کی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے یہودیوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودی مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ خیبر کوئی مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک وڈیرے خاندان کے مرد نے اور وڈیرے خاندان کی ایک عورت نے، جو دونوں شادی شدہ تھے، زنا کر لیا۔ اب جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے قانون بھی اور ہوتے ہیں، چھوٹوں کے لیے اور ہوتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں نے اس مسئلے کو چھپانے کی کوشش کی کہ اس کو دبا دیا جائے، جبکہ ان کی شریعت میں بھی شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا رجم تھی، سنسار کرنا۔ تو جب انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی تو باقی جو عوام تھی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اور شریعت ہے اور بڑوں کے لیے اور شریعت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں سزا ملتی ہے تو انہیں بھی ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کا جب احتجاج کیا، زور دیا اس بات پر، تو عوام ہوتی ہے، عوام کے پاس بھی ایک طاقت ہے۔ جب عوام سڑکوں پر نکل آئے، باہر آ جائے، تو حکومت بے بس ہو جاتی ہے۔ آخر کار بڑوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تو حکم ہے ہی ہے سنسار کرنے کا، ہم ایسے کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سچے نبی ہیں، ہم لوگوں کے سامنے تو یہ بات نہیں کہتے لیکن مانتے تو تھے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی شریعت ہماری شریعت سے ذرا نرم ہے، اس کے اندر کوئی نرمی کا آپشن ہوگا، پہلو ہوگا، تو ہم ان سے جا کر یہ بات کرتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ایک وفد چلا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں وقت چاہیے، ہم نے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ آ کر منافقوں کے پاس ٹھہر گئے، جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، مثلاً اگلے دن کا پہلے وقت کا پہلے جو ہے وہ ٹائم ان کو دے دیا۔ تو اب اس بات کی مدینہ منورہ میں خوب تشہیر ہو گئی کہ جی یہودیوں کا ایک وفد آیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور اس مشورے کے لیے انہیں کل کا وقت دیا گیا ہے۔ اب جو اس طرح کی بات ہو، باہر سے لوگ آئے ہوں تو عموماً لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اگلے دن جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش ہوئے، تو یہودی بھی، منافقین بھی، مومن بھی، ایک جمع غفیر جو تھا وہ جمع ہو گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا کام ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ایک مرد اور ایک عورت نے مل کر زنا کر لیا ہے جو کہ شادی شدہ ہیں، اور ہم ان کے بارے میں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنی شریعت کے مطابق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری شریعت کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ اب یہ خیانت کی یہودیوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کتاب تورات لے آؤ۔ وہ تورات لے آئے تو ان کا بہت بڑا مذہبی جو پیشوا تھا وہ تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو پڑھتے پڑھتے جہاں پر رجم کا حکم تھا اس نے وہ درمیان سے حصہ حذف کر دیا، اس کو نہ پڑھا، چھوڑ دیا، وہ چھوڑ کر آگے گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے جو تھے وہ عالم تھے، اکبر یاد تھی انہیں تورات، اللہ نے انہیں ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابن سوریہ نے خیانت کی ہے، یہ درمیان سے چھوڑ رہا ہے، جبکہ ان کی تورات کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ شادی شدہ زانی ہو یا زانیہ ہو تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ اور پھر جو حصہ ابن سوریہ نے چھوڑا تھا وہ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس حصے کو پڑھ دیا، اور جب پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آپ کی شریعت میں بھی اس کا حکم سنسار کرنے کا ہے اور میری شریعت میں بھی یہی حکم ہے۔ میری شریعت میں بھی شادی شدہ زانی ہو زانیہ ہو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو اب لاؤ ان دونوں کو پیش کرو۔ ان دونوں کو پیش کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ منورہ میں ہی سزا دے دی اور وہیں پر ان کو رجم کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ یہودی پشیمان ہوئے کہ ہم 200 میل کا فاصلہ بھی کر کے آئے، ہمیں فائدہ بھی کوئی نہ ہوا۔ واپس گئے تو واپس جا کر لوگوں نے ان کا تماشا بنایا، مذاق اڑایا کہ کیا فائدہ ہوا تمہیں اتنا سفر کر کے جانے کا، وہاں بھی تمہیں یہی سزا ملنی تھی، تو تمہاری اپنی شریعت کے اندر بھی یہی سزا تھی، یہیں پر ان کو سزا دے دیتے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، فرمایا کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، بلایا جاتا ہے جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہے بھی اعراض کرنے والے، پھرنے والے۔ یعنی دعوت تو وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن جب اس کتاب کے مطابق انہیں فیصلے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہ کتاب سے اعراض کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اعراض کر لیا، ان میں سے ایک فریق پھر گیا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ وہ کہا کرتے تھے ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے
وہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، ہرگز یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے تھے۔ اور اگر گئے بھی تو چند دن، کبھی کہتے تھے 7 دن دوزخ میں رہیں گے، اور کبھی کہتے تھے 40 دن دوزخ میں رہیں گے۔ تو یہ ہماری مدت ہوگی دوزخ میں رہنے کی، یہی عرصہ ہم گزاریں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، اور وہ جو سولی پر لٹک گئے، تو اب قیامت تک ہم جتنے بھی گناہ کریں گے ان کی طرف سے کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا ہے، والعیاذ باللہ۔ بھئی گناہ کرو تم 2000 سال بعد، اور سزا تمہاری بھگتے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن، ہم آگ میں رہ کر پھر جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے دین کے بارے میں، یعنی ان کے وڈیروں نے جو انہیں ان کے سامنے دین پیش کیا، اس نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون، جو وہ افترا باندھتے تھے۔ افترا کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی جھوٹی بات مسلط کر دینا، اور یہ ان کا افترا تھا، یعنی جھوٹ انہوں نے باندھا ہوا تھا، جو وہ کہتے تھے کہ ہم گنتی کے دن دوزخ میں رہیں گے۔ جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے شریعت کو بدل دیا اور شریعت کو مسخ کر دیا، نہ مانا شریعت کو، وہ چاہے جس کا بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں بس کیسا وہ وقت ہوگا جب انہیں جمع کیا جائے گا۔ کب؟ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس دن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت والے دن۔ پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، تو دھوکے کے اندر مبتلا ہے، افترا باندھا ہوا ہے، اور اس دن ان کی کیا کیفیت ہوگی جس دن قیامت والے دن انہیں جمع کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جی کو جو اس نے کمایا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس کا پورا پورا انہیں اجر دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں خیانت کی ہوگی تو خیانت کا بدلہ ملے گا، بددیانتی کی ہوگی تو بددیانتی کا بدلہ ملے گا، ایمانداری کی ہوگی تو ایمانداری کی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، نیکی کی ہوگی تو نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ تو دنیا میں جو کمایا ہوگا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کسی کی نیکیاں جو ہے وہ حذف کر دیں، کسی پر بلا وجہ گناہ ڈال دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گے۔ تو اس کے اندر یہ واقعہ تھا یہودیوں کا، جس کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو بھی کوئی نیکی کرے گا یا برائی کرے گا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا